پھر اس کے بعد یہاں ایک بات یہ بھی جو نا سوال ہے کہ اجتماعی دعا اور آواز سے دعا مانگنا اس کے ہم قائل نہیں ہیں، مگر وطر کی جماعت میں امام صاحب کو آواز سے رو رو کر دعا مانگتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ ایک طرف بہت اچھا بھی تھا، مگر دوسری طرف عوام کے ساتھ ایسی آواز سے دعا کرنا ریاکاری کا بھی خوف ہوتا ہے۔ دعا یہ بالکل جو نا عبادات کا مغز اس کو کہا گیا، الدعاء مخ العبادہ کہا گیا، تمام عبادتوں کا نچوڑ اور تمام عبادتوں کا مغز یہی دعا ہے۔ آدمی دعا کرتے ہوئے اسے سمجھنا چاہیے کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں۔ جی خاص کر جو لوگ عربی میں دعا مانگنا چاہتے ہیں، قرآن کی آیتیں یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں، جب ان دعاؤں کا معنی مطلب سمجھے بغیر دعا کرتے ہیں تو ان کے اندر وہ کیفیت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے جو ایک آدمی کیا میں دعا مانگ رہا ہوں، اس دعا میں کیا بات بتائی گئی ہے، سمجھ کر معنی مطلب جان کر جو مانگتا ہے۔ تو ہم اس طرح سے اپنی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دعا مانگنے والا جب وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے تو وہ ریاکاری ہی کرتا ہے، یہ ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب معاملہ دلوں کا حال جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر بندہ سمجھ کر کہ میں کیا دعا مانگ رہا ہوں، جب بندہ صحیح معنوں میں سمجھ کر دعا کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے اس کی اپنی آنکھیں ڈب ڈبائیں گی اور اس کی آواز بالکل جو ہے کیا ہے رونے والی بنے گی، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ بغیر معنی مطلب جانے ایسے ہی جب مانگتے ہیں تو ان کے اندر ہرگز وہ کیفیت آ ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے بہرحال جب وطر کی باجماعت نماز ہو رہی ہو تو اس میں تو یقیناً بلند آواز ہی سے دعا کی جائے گی، اور اس میں اگر امام صاحب روتے کرتے بھی ہیں تو آپ کو پیچھے بیٹھ کر یا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ کیا خبر کہ واقعی ان پر وہ خشیت طاری ہو رہی ہو اور وہ جو دعا مانگ رہے ہیں اسے سمجھ کر ہی بالکل جو ہے دعا مانگ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے اس طرح کی باتوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ سوالات تھے، اور پھر یہاں ایک اور سوال یہ بھی تھا کہ کیا والدین یا دادا دادی وغیرہ کی تصویر موبائل فون میں رکھ سکتے ہیں؟ تو جیسے اس سے پہلے بات بتا دی گئی تھی کہ موبائل فون وغیرہ کی تصویر کو بہت سارے اہل علم جائز قرار دیتے ہیں، تو ایسے میں بندہ اگر اس میں تصویر رکھ بھی لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔